السلام علیکم جی. ونس اگین جی بشیر ملک فرام چکوال. میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو صحت سہولت کارڈ جو گورنمنٹ پچھلی نے ایک اسکیم لانچ کی اور موجودہ گورنمنٹ کو بہت شکریہ، انہوں نے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ کسی طریقے سے بھی آگے بڑھتا جائے گا. تو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سہولت عام پاکستانی کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. اب ایسا ہے کہ ہم لوگ بنگتو فاؤنڈیشن چکوال کے اندر جو ہمارا ہاسپٹل ہے بیگم نور میموریل ہاسپٹل، وہاں ہم ہنڈریڈ آف سرجریز اس کارڈ کی سہولت کو لوگوں نے استعمال کیا، اور ہمارے ہاسپٹل میں یہ بہت ساری سرجریز ہو رہی ہیں، جاری ہیں، ڈائلسس ہو رہے ہیں، ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں ان پیشنٹس کا. تو چند ایک تجاویز ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ لائف نے جو اس کا ٹیرف مقرر کیا وہ کم ہے. جو کمپیریزن ہے، جو کاسٹ ہے اس کی وہ زیادہ ہے، جو ہاسپٹل کی کاسٹ زیادہ ہے. اس لیے شہروں کے اندر بہت سارے ہاسپٹلز نے اس کارڈ کے ساتھ اپنی رجسٹریشن نہیں کرائی ہوئی، چونکہ وہ اسٹیٹ لائف کے جو ٹیرف ہے وہ ان کو بارے میں نہیں آتا. اسٹیٹ لائف بہت زبردست کام کر رہے ہیں. جب ہمارے ساتھ ان کا تجربہ بہت پچھلے آلموسٹ 1 سال بلکہ زیادہ کا ہے. ہمارے ہاسپٹل کے اندر ان کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک سسٹم ہے، بہت زبردست سسٹم ہے، بہت خوبصورت. بہت ان لوگوں نے محنت کی ہے. دا مومنٹ یو برنگ اے کارڈ اینڈ سے جناب یہ ہے، چیک کیا، بتایا، سمجھایا، ایکسپلین کیا اور حوالے کر دیا جو کرائیں، تو بہت بڑی بات ہے. اب ایسا ہے کہ یہ جو ٹیرف ہے اس کو اسٹیٹ لائف کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ لائف کی یقیناً کاسٹنگ اور مجبوریاں ہوں گی، لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ اسکیم بہت اچھی ہے. اس کے بعد جو رورل میں ہاسپٹل ہے، ہمارا ہاسپٹل رورل میں ہے اس لیے کہ بنگتو فاؤنڈیشن کا فوکس یہ ہے کہ ہم رورل میں کام کریں گے. جہاں ہاسپٹل نہیں ہے وہاں ہی ہاسپٹل بنا، یعنی یہ 3 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ جہلم، چکوال اور راولپنڈی، اس کا ایک سنگم ہے جس پوائنٹ کے اوپر یہ ہے. آلدو اٹس پارٹ آف چکوال ٹیریٹری ڈسٹرکٹ. تو چاروں طرف جو آبادی ہے وہ 25-30 لاکھ کی آبادی ہے. یہ کوئی تقریباً 60-70 کلومیٹر ریڈیس کے اندر وہ اس سے مستفیض ہوتے ہیں. اب ہمیں چونکہ فوکس فاؤنڈیشن کا یہ ہے کہ رورل میں رہنا ہے، رورل کی میں ہی خدمت کرنی ہے جہاں کچھ نہیں ہے. اور اس سارے جو ایریا میں نے بتایا یہاں رورل میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، ان کے اپنے چیلنجز ہیں، پرابلمس ہیں، کیپیسٹی کی پرابلم ہے. تو ہمیں جو ہر چیز شہر سے کنسلٹنٹس، سرجنز، فزیشنز، ہر چیز شہر سے ٹرانسپورٹ کر کے رورل میں لے کے جانی پڑتی ہے. ہماری کاسٹ زیادہ ہے. ہماری مشین کا کوئی ایک چھوٹا سا اسکرو رائٹ لیفٹ ہو جائے تو ہمیں پنڈی اسلام آباد سے لانا پڑتا ہے، لیکن ہم سب کر گزرتے ہیں. اس لیے کہ مشن یہ ہے کہ رورل میں سرو کرنا ہے تاکہ یہ 25-30 لاکھ جو ہے ان کو شہروں میں نہ جانا پڑے. یہ مشن ہے. لیکن اب وہ گزارش یہ ہے کہ اسٹیٹ لائف بھی کو تھوڑا اس بات کو ذرا دیکھے، اپنی کاسٹنگ کرے. اور وہ ہاسپٹلس ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا رجسٹرڈ ہاسپٹل ہیں، اور ہماری جو کیٹیگری ہے وہ اے کیٹیگری ہے 50 بیڈ کی. دس از دا بیسٹ ون. اور وہ ہم خدمت کر رہے ہیں. کاسٹ ہے بہت بڑی، تو وہ ہم اسٹیٹ لائف سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اس کو دیکھیں. اور جب یہ کارڈ نہیں تھا تو بھی بنگتو فاؤنڈیشن کی پالیسی جو ہے وہ اس کے تحت ہم نے یہ کہا ہوا کہ اینی بڈی ہو واکس ان ٹو دی ہاسپٹل از ٹو بی ٹریٹڈ ویدر ریگارڈ منی اور نو منی.
پیسے ہیں تو دے دو، نہیں ہیں تو کم کرا لیں، بتائیں کیا پرابلم ہے، بالکل نہیں ہے تو ٹوٹل فری ہے، تو پھر زکوٰۃ پہ چلا جائے گا۔ تو ہم تو پھر پہلے بھی کر رہے تھے، اور جو آ جائیں پھر ان کے لیے دوست احباب کو چٹھیاں لکھنی، ان کے ڈاکومنٹ بھیجنے، ان سے ریکویسٹ کرنی کہ اس کو اسپانسر کریں، پھر ایک ایک پیشنٹ کو اس کے سارے معاملات کو دیکھنا، یہ بھاگ دوڑ یہ ہماری ٹیم پہلے ہی کر رہی تھی۔ اب یہ سہولت ہو گئی، لیکن پارٹ آف دا سہولت ہے، پوری سہولت نہیں ہے، اس لیے یہ دیکھیں۔ اور شہروں کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اور اسٹیٹ لائف کو مل کے، اور جو باقی ہیلتھ کیئر کی اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ بھی مل کے بیٹھ کے کوئی فکر کریں تاکہ شہروں میں بھی زیادہ کوریج ہو۔ اب اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو راولپنڈی ڈویژن جہاں 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں 8-10 ہاسپٹل ہیں صرف، تو باقی لوگوں نے نہیں رجسٹر کروایا ہوا، بیکاز یہی پرابلم جو میں نے گزارش کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھی اسکیم ہے، اور 10 لاکھ روپیہ آپ نے خاندان کو اس کی بے فارم کے اوپر جتنے لوگ ہیں 1 سال کے لیے کہہ دیا، تو پھر او پی ڈی میں ان کو مسائل ہوتے ہیں، چونکہ ان پیشنٹ پہ تو ان کو کارڈ کور کرتا ہے، وہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کارڈ کور نہیں کرتا، وہ چلے کچھ ایکسیپشنز ایسی ہیں، کچھ مسائل ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میجر پرابلمز جو ان پیشنٹس کے ہیں، سرجریز ہیں، ٹریٹمنٹس ہیں، وہ کور کرتا ہے۔ بٹ پاکستان میں جو ریکارڈ ہے، جو ڈیٹا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 70-72% ہاسپٹل میں جو لوگ آتے ہیں وہ او پی ڈی کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ یہ مہربانی کرے کہ وہ ان کو او پی ڈی کی فیسلٹی بھی الاؤ کر دے، بلکہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری یہ گزارش ہے، میری ویڈیو اگر کوئی کسی طریقے سے کوئی ڈیسیژن میکرز تک پہنچا دے، منسٹری آف ہیلتھ اور جو بھی فیصلے کرنے والے اہم لوگ ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، یہ وہاں تک پہنچ جائے، اور میری گزارش ہے کہ لوگوں کو او پی ڈی کی سہولت دے دیں۔ تو چونکہ جتنا بھی وہ او پی ڈی میں اس کا کوئی پیرامیٹر، جو بھی کچھ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کچھ پیرامیٹر مقرر کرنے ہیں، فائن، تو وہ اس کے 10 لاکھ سے ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو رورل میں خاص طور پہ ابھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سہولت ہے، فیسلٹی ہے۔ ہم چونکہ ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ادارہ ہیں، چیریٹی کا ادارہ ہیں، تو ہم نے تو پوری ایک مہم چلائی ہے، بتانا کارڈ کی سہولت آ گئی ہے، فائدہ لو، فائدہ لو۔ گھروں میں پیشنٹس جو ہیں کرونک ڈیزیز کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہیں، وہ بیچارے، ان کی آمدنی اچھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کرا سکتے، ان کو پتہ نہیں کیسے کرنا ہے، تو ہم نے اپنی ایک مہم بنائی ہوئی ہے، اپنے تمام ایریا کے اندر ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، بٹ اوور آل اٹ شوڈ بی آل اوور ان دا کنٹری۔ پنجاب میں یہ ہے، کے پی میں ہے، کے میں ہے، آئی بلیو سندھ میں ہونے والا ہے کسی اور طریقے سے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب ایک آخری گزارش یہ ہے کہ فیکٹ یہ ہے کہ شہروں میں بھی جتنے ہاسپٹل ہیں وہ آبادی کی ضرورت کو نہیں پورے کر رہے، اس میں بہت مسائل، ہم سب کو معلوم ہے، روز اخباریں پڑھتے ہیں، ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، میں کامن آدمی کی بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل جو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کو میٹ کرنے کی، جتنی پاپولیشن ہے، جتنے مسائل ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، سب کو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر رورل میں کیا حال ہے، کچھ نہیں ہے رورل کے اندر۔ ایک سلوشن ہے، وہ یہ ہے، میری گزارش یہ ہے ان لوگوں سے، اب ہم نے چکوال میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں، اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد خدا میں خوبصورت جنت دے ان کی میموری میں خود، میرے بچے، دوست احباب کو اکٹھا کیا، ایک بہت بڑا سیٹ اپ، بہت بڑا کمپلیکس ہیلتھ کیئر کا بن گیا، ایفرٹ ہوئی، تو میں وہاں کا نیٹو ہوں، اینڈ دی ہاسپٹل از رائٹ ان فرنٹ آف میری والدہ کے قبر کے سامنے ہے، رائٹ ان دا ولیج، ڈیپ ان دا ولیجز ایریا رورل کا۔ تو رورل کے جو وہ لوگ، یہ سلوشن میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ نیٹیوز ہیں رورل کے، جو شہروں میں آ گئے، اسٹیبلش ہو گئے ہیں، وہ اپنے پیچھے بزرگ والدین، عزیز رشتہ دار، ان کی مدد ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاں جا کر کے ایفرٹس کریں، کوآرڈینیٹ کریں، ہم جو خدمت کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں 15 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، ہاسپٹل تو ہمارا 6-7 سال سے اوپن ہم نے کیا، اور 24 آورز ہے، ہم جو ہمیں تجربات ہوئے ہم انشاءاللہ وہ شیئر کرنے کے تیار ہیں۔ جو صحت سہولت کارڈ ہے، تو اسٹیٹ لائف یہ سہولت دیتی ہے کہ اگر آپ کا ہاسپٹل 20 بیڈ کا ہے، ملٹی اسپیشلٹی ہے، کچھ بھی ہے،
ایک ہیں، دو ہیں، کچھ بھی ہے، تو پھر وہ اس کو کارڈ کی سہولت مل سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے اپنے ایریے میں آپ کے جو احباب ہیں جو گاؤں میں رہ گئے ہیں، ان کی ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے، میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ ایکسپوجر ہے کہ ایک نیٹو اپنے دوست کو ملا کر کے پتہ نہیں کتنے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ میری گزارشات ہیں، اللہ سب کا بھلا کرے، اور یہ جو سہولت مل گئی ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو گورنمنٹ کے جو ابھی ارادے ہیں، جو کمٹمنٹ دی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ جاری ساری رہے، لوگوں کو بہت بھلا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری بات کو جو لوگ سن رہے ہیں، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ڈیسیژن میکرز کو پہنچا دیجیے۔ اللہ ان کو بھلا کرے، انسانوں کو بہت بھلا ہوگا۔ رورل کو بہت خیال کریں، رورل میٹرز آئی ٹیل یو، بہت بڑی 70% آبادی وہاں ہے، اور ہیلتھ کیئر کے معاملات آپ کو پتہ ہے، سب لوگوں کو بہت حالات خراب ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، ذرا ٹائم لمبا ہو گیا، لیکن بہرحال بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔